ہمارے زندگی میں جتنے واقعات حادثات ہوتے ہیں نا، ان سے اللہ ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے، اور عقل مند انسان وہ ہے جو سیکھ لیتا ہے، جو دیکھ لیتا ہے کہ واقعہ مجھے سکھانا کیا چاہ رہا ہے. یعنی میں نے دیکھا کہ جب تک آپ کامیاب ہیں نا یا آپ مشہور ہیں تو سارے تالی بجاتے ہیں، جب آپ پہ مشکل وقت آتا ہے تو اپنے بھی دوست چھوڑ جاتے ہیں. اور میرے ساتھ یہی ہوا کہ جب لڑائی ہوئی تو بڑے کم لوگوں نے ساتھ دیا وغیرہ وغیرہ. کہ خدا نہ خواستہ گاڑی میں جا رہے ہیں، میوزک سنتے ہوئے ڈیتھ ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا. خدا نہ خواستہ کوئی رات کو گناہ کر کے سوئے ہیں، توبہ ہی نہیں کی، صبح آنکھیں نہیں کھلی، اللہ معاف کرے. یا کسی لڑائی جھگڑے یا کسی کی نفرت دل میں لے کے مرے، اللہ معاف کرے. تو میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی انرجیز بجائے کہ حرام کاموں میں لگانے کے، اللہ کے دین کے راستے پہ لگائیں، تاکہ کوئی رزلٹ تو آپ کو ملے نا. اور کبھی یہ فکر نہ کریں کہ لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے. دیکھیں، لوگوں نے ناراض رہنا ہے. تو اس لیے میں نے یہ سیکھا کہ جب تک بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے انشاءاللہ، تب تک اللہ اس کے تمام معاملات سنبھال لیتا. تو گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے اس راستے میں انشاءاللہ. لیکن لوگوں کو راضی کریں گے اور اللہ کو ناراض کریں گے تو ذلیل ہو جائیں گے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ جی. بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کے علاقے میں آ کے، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں محسنین یوتھ اسکواڈ. بڑی خوشائن بات ہے کہ نوجوانوں میں ایک شعور بیدار ہوا ہے الحمدللہ. اور ایسی بہت سی آرگنائزیشنز دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور خوشی اس بات کی ہے کہ سب مل جل کے اکٹھے کام کر رہے ہیں آپس میں محبت کے ساتھ. تو میں بھی اسی محبت کا پیغام لے کے انشاءاللہ آج آیا ہوں کہ ہم ایک ہیں. یوتھ کلب ہو یا محسنین یوتھ اسکواڈ ہو یا کوئی بھی اور انشاءاللہ یوتھ ریلیٹڈ آرگنائزیشن جو دین کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم سب ایک ہیں، اور بڑی خوشی ہوئی یہاں پہ آج آ کے. ویسے آپ لوگوں کو شاید پتہ ہو، میں بھی بائی پروفیشن انجینئر ہوں، میکینیکل انجینئر. تو ابھی میں ایک محفل سے آ رہا ہوں، وہاں میرا تعارف کرایا گیا کہ یہ انجینئر محمد علی ہیں. تو وہ کسی نے سوال کیا کہ مرزا بھی ہیں، تو شکر ہے میرا یہاں انجینئر کہہ کے آپ نے تعارف نہیں کرایا، تو میں صرف محمد علی ہوں. تو انشاءاللہ آج آپ لوگوں کو تھوڑی سی اپنی چینج کی کہ کیسے میرا اس طرف رجحان ہوا دین کی طرف، اور اس میں اس سارے سفر میں میں نے کیا لیسنز لرن کیے. انشاءاللہ نوجوانوں کے لیے مفید ہوں گے وہ لیسنز. میرا تعلق ایک کوئی خاص ریلیجس بیک گراؤنڈ نہیں ہے، نہ ہی کوئی سچ مذہبی گھرانے سے تعلق ہے. ماشاءاللہ یہ کہ جیسے ایک عام پاکستانی گھرانہ ہوتا ہے، میرے پیرنٹس ابو امی دونوں گورنمنٹ سرونٹ ہیں، ریٹائرڈ ہیں ماشاءاللہ. یہ کہ نمازوں کا خیال کرنے والے ہیں، لیکن جس طرح سے ہوتا ہے نا ایک کہ پراپر ریلیجس گھرانہ، وہ بیک گراؤنڈ کبھی نہیں تھا میرا. میری امی تلقین کرتی تھی مجھے نماز پڑھنے کی بچپن سے. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ 20-21 سال ہم فیصل آباد میں رہے ہیں، کیونکہ میرے امی ابو دونوں کی ٹرانسفر وہاں پہ تھی. تو یہ کہ میں نے وہاں سے او لیول کیا، پھر اے لیول کیا وہاں کے اسکول سے، پھر میرا یونیورسٹی ایڈمیشن ہو گیا GI کے غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ. یہ ٹوپی ثوابی میں ہے، جو خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے. تو یونیورسٹی کے ٹائم سے پہلے میں دین سے کافی دور تھا، اور بس کبھی کبھی یہ کہ جیسے جمعہ نماز ہوتی ہے یا عید کی نماز پڑھ لی، یا کبھی پش کرنے پہ پیرنٹس کے مار کھا کے کوئی نماز پڑھ لی. لیکن ایک چیز ماشاءاللہ بڑی اچھی تھی، ہماری خوش قسمتی تھی کہ میں جس علاقے سے ہوں، نیازی اسٹریٹ خیبان کالونی، وہاں جامعہ توحید مسجد ہے ماشاءاللہ. اور قاری نوید الحسن صاحب کا نام آپ نے سنا ہے آپ لوگوں نے، جن کی ابھی ڈیتھ بھی ہوئی ہے ریسنٹلی. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جامعہ سلفیہ کے وہ استاد بھی رہ چکے ہیں. وہ وہاں پہ امام مسجد تھے اس دور میں جب میں بچپن میں تھا. تو مسجد بالکل ہمارے گھر کے سامنے تھی. تو ماشاءاللہ وہ بڑا اچھا انوالو کرتے تھے نوجوانوں کا نا. قرآن میں نے تجوید ان سے پڑھی بچپن میں، قرآن پڑھنا سیکھا ماشاءاللہ نورانی قاعدے سے. اس کے بعد وہ ہمیں کھلایا کرتے تھے، سامنے ہی پارک تھا، ہمارے ساتھ کھیلا بھی کرتے تھے. تو وہ میری بچپن کی بڑی تازہ اور اچھی یادیں ہیں کہ ماشاءاللہ مسجد میں ایک بڑا اچھا انوائرمنٹ تھا، اور قرآن پڑھنے کے بعد وہ ہمیں کھلایا بھی کرتے تھے. تو شاید وہ کہیں نہ کہیں مسجد سے ایک محبت بچپن میں تھی. ہاں پریکٹس نہیں تھی، وہ نماز میں پریکٹس نہیں تھی، نہ دین پہ وہ پریکٹس تھی، لیکن ماشاءاللہ دینی لوگوں سے محبت میری پیدا ہو گئی تھی قاری صاحب کی وجہ سے، قاری نوید الحسن رحمہ اللہ.
بہرحال یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہوا تو جیسے ایک عام نوجوان ہوتا ہے، میوزک سنتا ہے، اس کے کچھ عجیب و غریب سے خواب ہوتے ہیں، میں نے ماڈل بننا ہے یا سنگر بننا ہے، یا جو یہ پروگرامز لگتے ہیں میوزک کے، سنگنگ کمپٹیشن، ان کو دیکھ دیکھ کے خواب بنائے ہوتے ہیں. تو میرے بھی وہی تھے. آ جا کے کوئی سیریس پن نہیں تھا، بس انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا تھا، بٹ مقصد نہیں پتا تھا اپنی زندگی کا. نہ کوئی نمازوں کا خیال تھا، نہ کوئی اچھائی برائی کا اتنا خیال تھا. بس ایک جو کیئر لیس زندگی ہوتی ہے، یعنی جس کو ہیڈ لیس زندگی آپ کہہ لیں، وہی تھا میرا بھی معاملہ. لیکن کچھ ایسے واقعات ہوئے میری زندگی میں جب میں سیکنڈ ایئر کا اینڈ ہو رہا تھا اور تھرڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ بننے والا تھا. وہ واقعات کچھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جنہوں نے مجھے بڑا کچھ سکھایا انشاءاللہ، اور ہماری آنے والی نوجوان نسل کے لیے وہ انشاءاللہ بڑے مفید لیسنز ہیں. پہلی چیز یہ ہوئی کہ میں چونکہ سنگر بھی تھا، کافی شوق تھا مجھے سنگنگ کا، اور بلکہ ہمارا ایک بینڈ بھی تھا انفیشلی وہاں پہ یونیورسٹی میں. تو مجھے فیئر ویل پہ اسٹیج ہیڈ بنایا گیا. میرے جو بیچ میٹس تھے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یار آپ ذرا ڈراموں میں بھی تیز ہیں، ڈرامیٹکس بھی کرتے ہیں، ایکٹنگ وغیرہ بھی، تو ذرا آواز بھی اچھی ہے اور ویسے بھی مینجمنٹ اچھی ہے، تو آپ نا یہ پوری فیئر ویل آرگنائز کرائیں. ہم اپنے سینئرس کو فیئر ویل دے رہے تھے، تو اس کا میں اسٹیج ہیڈ بن گیا. اب اس فیئر ویل کے لیے 2 مہینے پہلے سے تیاریاں شروع ہوتی ہیں، اور وہ فائنل ایگزامس کے سالانہ امتحانوں کے قریب قریب کوئی فیئر ویل ہوتی ہے. تو میں اپنی جان پوری مار دی اس فیئر ویل کی تیاری کے لیے. اسکٹ تیار کیے، ڈرامہ تیار کیا. میں نے مطلب اللہ معاف کرے اس ٹائم پہ اپنے دوست جو جن کی آواز اچھی تھی ان کا کہا اچھا تم یہ گانا گانا، تم یہ گانا. تو پورا ایک میں نے پروگرام تیار کیا. اس کی ڈیلی ریہرسلز ہو رہی ہیں، اس کے لیے ڈیکور کی ریہرسل ہو، ڈیکور ہم دیکھ رہے ہیں کس سے کروائیں، ایونٹ کیسا ہونا چاہیے، مینجمنٹ کیسی ہونی چاہیے، آڈیٹوریم سجانا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس سے پہلے ایک آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ میں ایک سوسائٹی کا انٹرویو دینے گیا یونیورسٹی میں. وہ تھی ASME، امیریکن اسکول فار میکینیکل انجینئرنگ، بڑی ٹیکنیکل سوسائٹی ہے. تو اس میں بڑے شوق سے انٹرویو دینے گیا اپنے سینئرس کو کہ مجھے اس سوسائٹی میں شامل کریں. آپ کو پتہ ہے جو یونیورسٹی کے یہاں طلبہ موجود ہیں کہ یونیورسٹیز میں سوسائٹیز ہوتی ہیں مختلف، اس میں آپ انڈکٹ ہوتے ہیں. تو مزے کی بات، انہوں نے مجھ سے پہلا سوال کیا آپ کدھر سے ہیں؟ تو میں نے کہا جی فیصل آباد سے. اب وہ فیصل آباد آپ کو پتہ ہے کس لیے مشہور ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا جھکتے سناؤ. اب میں بڑا حیران میں نے کہا کہ بھائی میں تو صحیح بات ہے بیبا بچہ تھا، اور مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا دور دور تک یہ کیا ہوتی ہیں جو ممی ڈیڈی ایک بچہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ لوگ کیا چاہ رہے ہیں. تو کہتے نہیں نہیں اچھا یہ اپنے دوستوں کو کہتے اس کو جھکتے مارو، اس کو مارو، یہ کرو وہ کرو. میں خاموش، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا بھی آپ کو ٹیکنیکل سوال ہے تو مجھ سے پوچھیں. اچھا کہتے نہیں یار یہ بیکار کا بندہ ہے چھوڑو. انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا. اس سے میں بڑے غصے میں آیا. پھر نا مطلب میں نے لٹرلی جھکتے سیکھنا شروع کی، مطلب لوگوں کے پاس بیٹھ کے اور اسٹیج ڈرامے دیکھنا. میں نے کہا اب غصہ اتارنا ہے. تو اس سے میری ایک پرسنالٹی بھی ایسی بن گئی کہ ایک محفل کی جان جیسے ایک بندہ ہوتا ہے نا کہ چلو جی اب یہ سب کو ہنسائے گا، یا کسی کو پکڑ لیا، پکڑ کے پھر آپ کو پتہ ہے جس طرح ہمارے کلچر میں جھکتے لگائی جاتی ہیں، مذاق کیا جاتا ہے، وہ والا معاملہ. بلکہ مجھے جو آڈیٹوریم میں ڈراماز ہوتے تھے، مختلف یونیورسٹیز آتی تھی نا، ان کے ایونٹس پہ مجھے لے جایا جاتا تھا جان کے میرے کلاس فیلو کہ یار ان کو ڈسکریج کرنا ہے، ذرا ان کو لگانی ہے ہم نے. پیچھے بیٹھ کے نا تم اندھیرا ہوگا بس بیٹھ کے لائٹیں آف ہو جائیں گی، تم نے ان کو ایکٹرز کو یہ جو ایکٹنگ کر رہے ہیں ڈسکریج کرنا ہے جھکتے مار کے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کا ایک میرا وہ بن گیا 1 سال میں. تو بہرحال اسی طرح وہ جو ڈرامہ میں کر رہا تھا فیئر ویل پہ، جب فیئر ویل کا ٹائم آیا تو میں نے کچھ ایسی 1-2 باتیں کر دی. میرا مذاق تھا سینئرس کے ساتھ، تو وہ مذاق انہیں پسند نہیں آیا. اب ظاہر ہے ان کا میرے سے مذاق تھا، میرا ان کے ساتھ تھا. تو وہ ایک دم کھڑے ہو گئے اور انہوں نے لڑائی شروع کر دی وہاں رائٹ دیر رائٹ دین. آڈیٹوریم میں اب ایک تماشا مچا ہوا ہے، ڈرامہ رکواؤ، یہ کر دیں گے ہم، وہ کر دیں گے. اس کے بعد کچھ اور لوگ آگے، آپ کو پتا ہے نوجوانوں کو پھڈوں کا کتنا شوق ہوتا ہے، تو وہ سارے آگے کہ جی لڑائی ہو رہی تو چلو اب لڑائی کا ایک سما. اب مجھے یاد ہے میرے کلاس فیلوز مجھے گھیر کے باقاعدہ حفاظت کر کے پیچھے ایک روم تھا جہاں پہ کپڑے وغیرہ چینج کرتے ہیں آڈیٹوریم کے، وہاں لے گئے. اب وہ دروازہ بند ہے، باہر سے وہ ناک کر رہے ہیں، کھٹکھٹا رہے ہیں زور سے، نکالو نکالو، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، چھوڑیں گے نہیں. کچھ ایسے مذاق ہو گئے تھے. اینی وے، تو اس ٹائم میری حالت اتنی وہ عجیب تھی کہ مطلب دیکھو ان لوگوں کے لیے میں نے اتنی محنت کی اور پتہ نہیں میں نے اپنی پڑھائی کو سیکریفائز کیا، یہ لوگ مجھے مارنے آ رہے.
تو میں تو بہت اس ٹائم ڈس اپوائنٹ ہوا. بہرحال پھر وہ ڈی ایس سے آئے, ڈین اسٹوڈنٹ افیئر, انہوں نے آ کے لڑائی ختم کرائی, کہا ابھی چلو فیئر ویل کراؤ, چھوڑو. اب مجھے جانے دیا کہ بھائی آپ جائیں تاکہ آپ پہ غصے نہ ہو. میں پھر آیا, ہاسٹل رہتے تھے وہاں, میری بڑی پتلی حالت, میں خوف میں پوری رات گزاری. کچھ سینئرز میرے کمرے میں آ گئے, فکر نہ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں. کچھ میرے اپنے کلاس فیلوز آ گئے, اب وہ ہاکی لے کے ہارے مارنے کے لیے, ٹھیک ہے. اب آپ کو پتہ ہے لڑائیوں کا بڑا شوق ہوتا ہے. تو یہ چند ایک دن میرے بڑے ڈپریشن میں اس طرح گزرے, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے, یعنی میں نے ایسا کیا کیا ہے. بہرحال یہ ایک دھچکے والا واقعہ تھا میرے لیے بہت زیادہ, کیونکہ اس وجہ سے میری پڑھائی بڑی افیکٹ ہوئی, اس لیول پہ افیکٹ ہوئی کہ جب سالانہ امتحان آئے تو ایک کورس میں میرا ایف آ گیا, اور وہ کورس بڑا امپورٹنٹ تھا. اس سے منسلک مزید آگے کورس تھے, پری ریکویزٹ کہتے ہیں اسے. تو اس وجہ سے میری ڈگری ڈیلے ہو گئی, یعنی 6 مہینے میری ڈگری ڈیلے ہو گئی. اب یہ اتنا بڑا ایک اسٹوڈنٹ کے لیے دھچکا ہوتا ہے. یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں وہ یہ بات سمجھیں گے. کنوکیشن پہ ایک خواب ہوتا ہے نا, ماں باپ آئیں گے, مجھے پہنے دیکھیں گے گاؤن, اور وہ پوری ڈگری ملے گی مجھے. تو یہ میرے لیے اتنا بڑا دھچکا تھا کہ میری کنوکیشن ڈیلے ہے, مطلب میری کنوکیشن ہوگی نہیں, میں ہوں گا ہی نہیں کنوکیشن. اس کی ڈپریشن, پھر یہ ڈس اپوائنٹمنٹ کے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یار اپنوں نہیں چھوڑ دیا. یعنی میں نے دیکھا کہ جب تک آپ کامیاب ہیں نا, یا آپ مشہور ہیں, تو سارے تالی بجاتے ہیں. جب آپ پہ مشکل وقت آتا ہے تو اپنے بھی دوست چھوڑ جاتے ہیں, اور میرے ساتھ یہی ہوا کہ جب لڑائی ہوئی تو بڑے کم لوگوں نے ساتھ دیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز بھی تھا. ہمارے زندگی میں جتنے واقعات حادثات ہوتے ہیں نا, ان سے اللہ ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے, اور عقل مند انسان وہ ہے جو سیکھ لیتا ہے, جو دیکھ لیتا ہے کہ واقعہ مجھے سکھانا کیا چاہ رہا ہے. بہرحال وہ ہوا, پھر میرا ایف آیا. پھر ہم سمرز لگا رہے تھے یونیورسٹی میں. جون جولائی ویسے آف ہوتا ہے, لیکن جن لوگوں کا اس طرح کوئی ایف آ جائے وہ پھر سمر لگانا پڑتا ہے. ہم سمر لگاتے تھے, اس میں میرے دوست اور ہم بیٹھ کے ساری رات وہ تاش کھیلتے تھے. وہاں پہ بڑا عام تھا, آپ کو پتہ ہے نوجوانوں میں چیز بڑی عام ہے, پتے تاش وہ کھیلنے, ساری رات جاگنا. الٹی, ہر چیز الٹی ہے نا. دیکھیں یہ جو گناہوں میں ہے نا, پھر ہر چیز الٹی ہوتی ہے, ہر چیز آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے. جو گانے بہت سن رہا ہے نا, عین ممکن ہے اور راتوں کو بھی جاگ رہا ہے, یہ انٹر کنیکٹڈ ہے آپس میں. یا کوئی گناہ میں مبتلا ہے تو رات تو کنفرم جاگ رہا ہے, یا سگریٹ پی رہا ہے تو وہ بھی منسلک ہے کچھ اور گناہوں سے. تو ساری رات جاگنا, صبح کلاس اٹینڈ کر کے گدھوں کی طرح سو جانا, زندہ لاش کی طرح, نہ کوئی نماز کی ٹینشن, نہ کوئی نماز پڑھنے کی فکر. شام کو اٹھنا سست لوگوں کی طرح, ٹھیک ہے کھانا کھایا, روبوٹ کی ایک روبوٹک لائف. تو ہم بڑا کچھ دیکھتے تھے اس دوران, موویز, ٹی وی سیریز, ہر چیز سے سکون حاصل کرنے کی کوشش کی. اور بھی کچھ چیزیں چل رہی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹی میں یہ نوجوان ان کاموں میں پڑ جاتے ہیں, دوستی یاریوں میں اپوزٹ جینڈر کے ساتھ, فیمیل. وہ تو ہر نوجوان کی زندگی میں چلتا ہے, وہ بھی کچھ تھا. تو ظاہر ہے یہ ساری ٹینشنیں چل رہی تھیں. لیکن ایٹ دی اینڈ جب میں رات سونے اپنے کمرے میں آتا تھا, دوستوں سے علیحدہ ہوتا تھا, بالکل اکیلا ہوتا تھا, تو تنہائی میں وہ ایک اچانک سے ڈپریشن کا ایک پورا لبادہ میرے اوپر آتا تھا. اور میں سوچتا تھا کہ یار مطلب یہ ہو کیا رہا ہے میری زندگی میں, سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے, لیکن وہ خوشی, وہ تسکین, وہ سکون اندر سے نہیں مل رہا. اب آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ٹائمنگ کے اس واقعے سے, یہ جو میرے سیمسٹر ایف آیا, جو فیئر ویل کی لڑائی ہوئی, اس سے ٹھیک 2-3 ماہ پہلے ایک دوست تھا میرا, اس کو مولوی کہہ کے چھیڑتے تھے. تو وہ ہمیں نمازوں کی طرف بہت بلاتا تھا, اچھا نیک لڑکا تھا. اور ہم کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے, تلقین کرتا تھا نماز کی کہ یار نماز کا وقت ہے, آؤ نماز پڑھتے ہیں. لیکن ہم کہتے تھے ہاں آ رہے ہیں انشاءاللہ, لیکن نہیں جاتے تھے. تو ہوا ایسے کہ اس نے ایک دن میرے دروازے پہ دستک دی, میرے ہاسٹل کے روم میں, اور باہر کھڑا وہ مسکرا رہا تھا. یہ ٹھیک 2-3 مہینے پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. تو میں نے سلام کا جواب دیا. اس نے کہا یار علی ایک بک فیئر لگا ہے, آپ کو میں لے جانا چاہتا ہوں, کچھ کتاب گفٹ کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا بسم اللہ, ٹھیک ہے جی ضرور چلیں. میں اس کے ساتھ گیا. مجھے تھا کہ کتاب میں یہ ہے کہ اسلامی کتاب ہی بک گفٹ کرے گا, لیکن یہ کہ میرے لیے بہت بڑا ایک سرپرائز تھا کہ اس نے مجھے قرآن کی ٹرانسلیشن گفٹ کی, اردو کی. تو میں بڑا حیران ہوا. اس ٹائم مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ فلانا عالم کون ہے, یا تفسیر کیا ہوتی ہے, یا اردو ترجمہ لکھنے والے کون ہیں. مجھے کچھ بالکل بلینک, جیسے ایک ینگسٹر ہوتا ہے اسے پتہ ہی کچھ نہیں. میں نے بہت عقیدت کے ساتھ اس کا شکریہ کیا. بڑا میں حیران ہوا, اوور ویلم ہوا, اور وہی ہوا, میں نے قرآن کو چوما.
گلے سے لگایا لیکن پھر کمرے میں لایا اور غلاف میں بند کر کے سب سے اوپر رکھ دیا اور بس بھول گیا، برکت کے لیے رکھ دیا، اور میری کبھی توجہ نہیں گئی اس کو کھول کے پڑھے، کیونکہ مجھے شرم آتی تھی ٹو بی آنیسٹ کہ میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا تو قرآن کھول کے میں نے کیا کرنا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کی ٹائمنگ ہے ہر چیز میں، اللہ کے فیصلے میں۔ اب ٹھیک ایک رات مجھے یاد ہے جب میں ڈپریشن میں بیٹھا ہوا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی لائف کہاں جا رہی ہے، اوور تھنکنگ بہت کرتا ہے نا بندہ، ڈگری بھی لیٹ ہو رہی ہے، پھر یہ دوستوں نے کچھ نہیں دیا، دنیا سے بھی ٹھوکر کھائی ہے، یہ وہ۔ تو اچانک مجھے ذہن میں آیا کہ قرآن پڑھا ہوا ہے کمرے میں، تو چلو کھول کے دیکھتے ہیں ہے کیا۔ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں قرآن ایک ضابطۂ حیات ہے، اور قرآن سے سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ بہرحال میں نے اچانک سے قرآن کھولا، اور مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کون سی صورت کہاں ہے، کبھی نہیں دیکھا میں نے اس طرح ترجمے سے قرآن، بس قاری صاحب نے پڑھایا تھا، قاری نوید الحسن صاحب نے بچپن میں، وہ پڑھا، وہ جب ختم ہوا اس کے بعد کبھی نہیں قرآن کھولا۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ جب میں نے قرآن رینڈملی کھولا تو پہلی جو آیت میرے سامنے آئی وہ سورہ آل عمران کی یہ آیت تھی کہ غم نہ کرو، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ اور میں حیران رہ گیا کہ میں اس وقت اتنی غم کی حالت میں ہوں، ڈپریشن کی حالت میں ہوں، سبحان اللہ، مطلب مجھے ایسا لگا کہ اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے اور مجھے جواب مل رہا ہے، میں جواب کی تلاش میں تھا کہ میں کروں کیا۔ دیکھیں کتنا کلیئر جواب آ گیا کہ غم نہ کرو، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو، لیکن کنڈیشن ہے مومن بنو۔ تو سبحان اللہ، وہ اتنا عجیب ایکسپیرینس تھا، دیکھیں ایک ایسے بندے کے ساتھ جس نے کبھی قرآن نہیں کھولا ترجمے سے، لیکن پہلی چیز ہی اس کے سامنے یہ ہے۔ اچھا یہ صرف میرے ساتھ نہیں، آپ کئی گوروں کی کہانیاں سنیں گے نا، ان کے ساتھ یہ تجربے ہوئے۔ جیسے میں سن رہا تھا ایک ماشاءاللہ، اب وہ پراپر عالم ہے وہ بندہ، وہ اپنی سٹوری سنا رہے تھے کہ آسٹریلیا میں وہ رہتے ہیں اور وہ ایتھیزم کی طرف تھے، دہریہ پن جو ہوتا ہے، خدا کا انکار کرنے والے۔ تو ان کا ایک مسلمان اسی طرح کوئی دوست تھا، جاننے والا تھا، اس نے انہیں قرآن کی کاپی دی ہوئی تھی انگلش میں پاکٹ سائز، تو انہوں نے کہا تھا بس آپ نے ساتھ رکھنی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اسی طرح ایک بار انہیں بڑا شوق تھا یہ ہائکنگ کا، ہائکنگ کرنے گیا ہوا تھا پہاڑوں پہ، تو میں نا چیلنج کیا، کہتے ہیں میں نے گاڈ کو چیلنج کیا، اللہ کو چیلنج کیا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا کھلے میدان میں نے گاڈ کو کہا کہ گاڈ اگر تم ہو تو مجھے اپنے سائنز دکھاؤ، مجھے اپنی نشانیاں دکھاؤ۔ تو کہتا میں ویٹ کرتا رہا، کوئی نشانی نہیں آئی۔ بہرحال کہتا میں ہنس کے کہ یار یہ دیکھ لو، یہ باتیں ہیں ان کی مولویوں کی، کہاں ہے گاڈ؟ اگر ہے تو مجھے سائنس کیوں نہیں نظر آتے؟ کہتے میں جب بیٹھا اچانک میں نے بیگ سے قرآن نکالا، میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے، پڑھتے ہیں۔ تو کہتا ہے جب میں نے پہلا وہ کھولا تو اس میں یہ آیت آئی کہ عقل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں بہت سے سائنز ہیں، یہ والی آیت جو ہے نا اس کے سامنے آئی۔ تو کہتا ہے ایک دم میں ہٹ ہوا کہ سبحان اللہ، اتنی تو نشانیاں، اور اللہ خود کہہ رہا ہے کہ عقل والوں کے لیے، اولو الالباب کے لیے تخلیق میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ تو یہ آیت اس کے سامنے آئی، سبحان اللہ۔ تو یہ صرف میرا نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر وہ انسان سبحان اللہ جو غم کی حالت میں ہے، جو سلوشن چاہتا ہے، ایک ڈائریکشن چاہتا ہے، ہدایت چاہتا ہے، اور اس حالت میں قرآن مجید سے رہنمائی لے گا، ہو ہی نہیں سکتا اس کو قرآن مجید کوئی رہنمائی نہ دے۔ الحمدللہ یہ قرآن کا ایک میریکل ہے۔ تو وہ میرا وہاں سے چینج کی جرنی جو ہے وہ شروع ہوئی الحمدللہ۔ شروع میں پھر میں نے سورہ آل عمران سے مجھے خاص محبت اس لیے بھی ہے کیونکہ سورہ آل عمران کی آیت، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، وہ پڑھ کے میں اس طرف میری توجہ ہوئی۔ تو سورہ آل عمران میں نے سب سے پہلے پڑھنا شروع کی۔ شروع میں اتنی کو خاص سمجھ شاید نہیں لگی، کیونکہ ایک عام آدمی آپ کو پتہ ہے جب وہ قرآن کھولتا ہے تو اس کا تعارف بھی نہیں ہوتا اتنا قرآن سے۔ تو کوشش یہ کی اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ بس میں ہدایت چاہتا ہوں، تو مجھے اچھا لگ رہا ہے آپ کا کلام پڑھ کے، تو مجھے کچھ سمجھ عطا فرما۔ تو الحمدللہ کوشش جاری رکھی، میں ایون قرآن پڑھنا بھول گیا تھا۔ اور پھر میں نے ایک فیصلہ کیا، کیونکہ رمضان بھی آ گیا تھا آگے، اس کے اگست کے اینڈ پہ یا ستمبر میں رمضان تھا، اس ستمبر کے روزے تھے۔ رمضان میں آپ کو پتہ ہے عام سا مسلمان بھی کوشش کرتا ہے کہ یار میں کچھ نمازیں پڑھ لوں، شرم آ جاتی ہے مسلمان کو۔ تو اس میں نے ماشاءاللہ ارادہ کیا پکا کہ یار نیم نمازیں میں نے پڑھنی ہیں۔ اب میں نے جب ماشاءاللہ پکی نمازیں کرنا شروع کی تو میری یونیورسٹی میں ہر جماعت تھی،
جماعت الدعوہ بھی تھی، تبلیغی جماعت بھی تھے، تنظیم اسلامی بھی تھے، آپ کو پتہ ہے سارے ایکٹیو یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں. تو شروع میں وہ جماعتوں کی نظر ہوتی ہے کہ جو بچہ نماز پکی پڑھ رہا ہو تو اس پہ نظر ہوتی کہ اس کو اب ہم لائیں اپنی طرف. تو ماشاءاللہ اس طرح میری دوستیاں ہوئی مختلف جماعت کے لوگوں سے، اور وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک فضل تھا کہ ایک دینی کمپنی ملنے لگ گئی. شروع میں اس کی ضرورت تھی، کیونکہ جب میں دین کی طرف آیا تو بہت سی چیزیں میں نے چھوڑنے کا فیصلہ کیا. اس کو ہم کولڈ ٹرکی میتھڈ کہتے ہیں کہ اچانک سے بس کیا. میں نے کہا میوزک نہیں سننا. ڈاکٹر ذاکر نائک کو میں نے بہت سنا شروع میں، اس ٹائم وہ مشہور بھی بہت تھے. ان کا میں نے کلپ سنا میوزک حرام ہے، میں نے بس کہا آج سے سننا ہی نہیں، حالانکہ پہلے میں بہت سنتا تھا. اور میں نے اپنے دوستوں کو بھی روکنا. شروع میں ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے نا، بندہ دین پہ آتا ہے تو بڑا ایک جذبے سے آتا ہے، اور اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے میں سب کو روکوں، میں اب سب کو یہ بات سمجھاؤں. تو الحمدللہ وہ جذبہ تھا. میں نے دوستوں کو روکنا، میری دوستیاں چھوٹی، میں نے ان کو گناہوں کے اوپر تلقین کرنی، جو میں پڑھتا تھا ان کے ساتھ شیئر کرتا تھا. ایک بس چیز میں سمجھتا ہوں شاید اللہ کو یہ چھوٹی سی قربانی پسند آئی، اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک چیز میں نے ارادہ کیا کہ ہر دن عصر سے مغرب تک کا ٹائم سلاٹ میں نے ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا قرآن پڑھنے میں. وہ میں کرتا یہ تھا کہ قاری عبد الرحمن سدیس کی تلاوت لگاتا تھا اور اپنی تلفظ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا تھا، کیونکہ میں بھول چکا تھا قرآن پڑھنا کیسے. تو وہاں سے میں کوشش کرتا تھا. ساتھ میں پھر میں وہ ترجمہ پڑھتا تھا اردو کا. تو الحمدللہ اس ٹائم پہ کرکٹ میچ چل رہا ہوتا تھا ہاسٹل کے باہر سڑک پہ، تو میرے دوست بلانے آتے تھے، کرکٹ نہیں کھیل رہے، عصر سے مغرب کا ٹائم کرکٹ کا تھا. میں کہتا تھا نہیں یار میں نے قرآن پڑھنا ہے. اللہ بہتر جانتے ہیں، شاید یہ چھوٹی سی ایک میری کاوش اللہ کو پسند آئی. اور دیکھیں نا، قربانی جب تک بندہ نہیں دے اپنے ٹائم کی کسی چیز کی، تب تک شاید اسے وہ دین اس طرح سے سمجھ بھی نہیں آتا. تو یہاں سے میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، دین کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو وقت نکالنا پڑے گا. اور دین کو انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. آج کل مطلب یہ بھی ہم سمجھتے نا ہر چیز میں انٹرٹینمنٹ ہو، جب تک انٹرٹینمنٹ ہوگی نہیں تب تک شاید ہم سیکھیں گے نہیں صحیح سے. تو دین جو ہے وہ قرآن تو ڈرانے اور سمجھانے آیا، قرآن جو ہے وہ انسان کو شیک کرنے آیا. تو قرآن کے لیے ٹائم نکالنا بہت ضروری ہے. تو الحمدللہ یہ جو 1 گھنٹہ میں نے نکالا، میں سمجھتا ہوں ڈیلی، شروع میں سیلف اسٹڈی تھی، خود سے پڑھتا تھا، کوشش کرتا تھا. پھر کسی نے مجھے ریاض الصالحین متعارف کرا دی، آپ یہ پڑھیں. پھر میرے ایک بہت اچھے دوست تھے جماعت کے، انہوں نے مجھے محمد اقبال کیلانی صاحب متعارف کرا دی، شاید آپ کو پتہ ہو، شیخ اقبال کیلانی. انہوں نے کہا جی آپ ان کا بک سیٹ پڑھیں، توحید کا بیان، اتباع سنت کا بیان، پھر وہ مزید ان کے جو ہے وہ کتاب میں صحابہ سے محبت کا بیان وغیرہ وغیرہ، وہ ہم نے پڑھنا شروع کی. پھر اسی طرح ایک دوست نے مجھے کہا صحیح بخاری کا آپ جو ہے نا کتاب الادب آداب پڑھیں، بک آف مینرز، تو وہ میں نے شروع کیا. لیکن قرآن ماشاءاللہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اب جیسے جیسے میں پڑھتا جا رہا ہوں، میں بہت زیادہ شدت سے اپنے دوستوں کے خلاف ہوتا جا رہا ہوں، اور میرے دوست مجھ سے تنگ آ رہے ہیں کہ یار یہ بہت ہی کٹر مولوی بنتا جا رہا ہے. اور میں نے فل جو ہے وہ اپنی شلوار اور اپنے جو پینٹ ہے فل ٹخنوں سے اوپر، اور دھڑلے سے میں نے انٹر ہونا کیفے میں، کلاس میں، کہیں بھی. یعنی الحمدللہ میں کوئی اپولوجیٹک مسلم نہیں تھا، کیونکہ میری طبیعت ایسی ہے، ڈومینیٹنگ طبیعت ہے. تو میں جب دین پہ بھی آیا تو دھڑلے سے میں نے نا، ایون اپنی جو فیمیل کلاس فیلوز تھی ان کو میں ڈانٹ دیتا تھا کہ دوپٹہ کیوں نہیں لے رہی، سر پہ دوپٹہ لو. وہ بھی حیران رہ جاتی تھی کہ یہ وکرا ہمارا ابا بنا ہوا ہے. تو مطلب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں اس لیول پہ جذبہ تھا میرے اندر کہ نہیں. ایک ایونٹ کا میں نے بوائے کاٹ کیا یونیورسٹی میں، وہ اے ایس ایم ای کا ایونٹ تھا. بعد میں جب میں نے وہ سوسائٹی جوائن کی، وہ ایونٹ میں وہ کیا کر رہے تھے کہ ایک فیمیل کو، ہماری کلاس فیلو کو اسٹیج پہ بلا کے نا کھڑا کیا ہوا تھا، اور سرٹیفکیٹس وہ دیتی تھی آگے ٹیچر کو، ٹیچر آگے دیتا. میں نے اس کا بوائے کاٹ کیا کہ یار آپ نے ڈیکوریشن پیس بنا لیا عورت کو، اس کا مقصد کیا ہے اسٹیج پہ کھڑا ہونا، کیوں کھڑا کیا آپ نے عورت کو اسٹیج پہ. تو اس بات پہ میں لڑ کے چلا گیا. میں نے کہا میں سوسائٹی بھی چھوڑ رہا ہوں. تو اپنی فیئر ویل کا پھر میں نے بوائے کاٹ کیا کہ جی میں نے نہیں جانا، آپ میوزک چلاتے ہیں، آپ جو ہے نا وہ نازیبا حرکتیں کریں گے، ٹائٹلز عجیب و غریب رکھیں گے. تو اس وجہ سے میری دوستیاں بہت چھوٹی. لیکن سبحان اللہ، میں آپ کو یہ لیسن دینا چاہتا ہوں، اللہ نے ان دنیاوی دوستوں کو ان لوگوں سے ریپلیس کیا کہ جو خونی رشتے سے بھی بڑھ کے ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے جو رشتہ ہے، یعنی فار دا سیک آف اللہ.
جن کا اللہ کے نبی نے کہا نا کہ قیامت والے دن 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ کیٹیگری ہے جو ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے ملتے ہیں، یعنی ان کا سارا دار و مدار رشتے کا اللہ کے لیے محبت ہے، فار دا سیک آف اللہ. تو وہ دوست اللہ نے مجھے دیے، اور وہ کمپنی اس ٹائم بڑی بڑی نیڈڈ تھی مجھے، کیونکہ اگر وہ کمپنی میرے پاس نہ ہوتی تو میرا واپس دنیاوی سائٹ پہ جانے کا خدشہ تھا. تو الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہوا. پھر ایکٹیویزم شروع ہوئی، ہم نے یونیورسٹی میں دعوت کا کام شروع کیا. اس ٹائم جماعت الدعوہ بہت ایکٹیو تھی، کھول کے بتا دیتا ہوں. تو ماشاءاللہ ان کے ساتھ مل کے ہم نے وہاں دعوت و تبلیغ کا ایک کام شروع کیا، سلسلہ شروع کیا. مجھے کچھ سیلف سٹڈی کا موقع ملا، لیکن ابھی تک میری پرسنالٹی میں، شخصیت میں ایک ٹھہراؤ نہیں تھا. ایک اممیچورٹی سی تھی جو میں سمجھتا ہوں، اور اس کی بہت بڑی وجہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، جب بندہ سیلف سٹڈی کرتا ہے نا تو شاید اس کی پرسنالٹی میں، شخصیت میں اتنا ٹھہراؤ نہ آئے جب تک کہ اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا، جب تک اس کا کوئی مربی نہیں ہوتا. تو یہ اللہ کا فضل ہوا کہ 2009 میں فیس بک کا ایک گروپ تھا اسلامک بردر، میں تب یونیورسٹی میں ہی تھا، وہاں میں نے جوائن کیا. تو میں بہت زیادہ اسلامی پوسٹیں شیئر کرتا تھا کیونکہ دین پہ آ چکا تھا، اور آرٹیکلز لکھتا تھا. میری آرٹیکل رائٹنگ بہت اچھی ہے. تو مغیرہ کو شاید آپ جانتے ہیں، مغیرہ لقمان، اور انس بھائی کو بھی آپ شاید جانتے ہیں، ڈاکٹر انس مدنی، یہ جامعہ رحمانیہ اور جامعہ بیت العتیق. تو یہ وہاں پہ ایک پیج رن کر رہے تھے اسلامک بردر، اور ایڈمن تھے انس بھائی اور مغیرہ جو ہے وہ بھانجے ہیں انس بھائی کے. تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ لڑکا بڑا ایکٹیو ہے، مجھے تو میرے سے بات چیت ہوئی، چیٹنگ ہوئی وہاں پہ فیس بک پہ ہی، اور انہوں نے مجھے ایڈمن بنا دیا آہستہ آہستہ کہ آپ ماشاءاللہ اچھا لکھتے ہیں، تو چلیں ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں. وہاں سے پلان بنا ان سے میٹنگ کا. میں خاص لاہور آیا، لاہور آ کے 99 جے ماڈل ٹاؤن، وہاں پہ گھر ہے ان کا، وہاں ملاقات کی انس بھائی سے. پہلی بار کسی عالم دین سے میری اس طرح کی ملاقات ہوئی کہ جس نے پراپر مجھے ٹائم دیا. ادروائز مصافحے تک معاملہ تھا، مصافحہ کر لیا کسی عالم سے، کسی کے لیکچر میں چلے گئے، لیکن یہ پہلی ملاقات تھی کہ ایک پراپر عالم دین نے ماشاءاللہ مجھے 2-2.5 گھنٹے دیے، میرے شوق پوچھے، بہت پیار سے مجھ سے بات کی، مجھے سمجھائیں کچھ باتیں ماشاءاللہ، میں نے ان سے کچھ سوالات کیے. وہاں سے انس بھائی کے ساتھ ایک ماشاءاللہ تعلق بنا، بہت خوبصورت تعلق. اور یہ ہے گیم چینجر چیز. دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں نوجوانوں کو کہ ایک مربی کی اور ایک ماشاءاللہ مستند عالم دین کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ انس بھائی کی صرف محفلوں میں بیٹھ کے میں نے بڑا سیکھا، ان کی باڈی لینگویج سے، ان کے گفتگو کے طریقے سے، ان کے مینجمنٹ سے. پھر ماشاءاللہ انہوں نے مجھے اصول تفسیر سمجھایا پہلی بار کہ یہ ہوتا کیا ہے، اور آپ نے قرآن کو کیسے سمجھنا ہے، وہ ایک اور ڈائمنشن کھلی میرے سامنے. پھر انہوں نے مجھے انکریج کیا کہ علی بھائی آپ پراپر نہ کوئی ڈگری کریں، پراپر آپ جو ہے تعلیم حاصل کریں، سیلف سٹڈی اچھی ہے، لیکن یہ کہ آپ مزید کسی عالم سے پڑھیں، آپ جو ہے نا وہ مے بی کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیں، مدینہ یونیورسٹی وغیرہ. لیکن میری عمر تب نکل چکی تھی مدینہ یونیورسٹی کے حوالے سے. تو ماشاءاللہ ان کی محفل میں بیٹھ کے مجھے بڑے کانسیپٹس مزید کلیئر ہوئے، اور میرے اندر ایک ٹھہراؤ آیا. ان سے مجھے یہ پتہ لگا، نہ صرف ان سے، ان کے بعد مزید علماء میں بیٹھ، ڈاکٹر حمال لکھوی کا نام آپ نے سنا ہوگا ماشاءاللہ، وہ بھی میرے بہت پرانے ٹیچر ہیں. اسی طرح فیصل آباد میں یہ جو مسجد ہے، جب میں واپس فیصل آباد گیا یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کے، وہاں قاری عمر فاروق صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی عالم ہیں پراپر، تو انہوں نے بڑا سکھایا. تو ماشاءاللہ یہ جو علماء میں نے بیٹھنا شروع کیا نا، اس سے میرے اندر ایک ٹھہراؤ ہے. مجھے یہ پتہ لگا کہ دین جو ہے نا وہ اخلاق کا نام ہے، دین لوگوں میں مکس اپ ہونے کا نام ہے، دین کی اور بھی بڑی ڈائمنشنز ہیں. دین جو ہے نا وہ دعوت کا مقصد ہی صرف اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ نہیں کہ کسی کو میں کنونس کر لوں یا کسی کو زبردستی میں دین کی طرف لے آؤں. اس سے پہلے نا میں ڈیبیٹنگ بڑی کرتا تھا، بہت زیادہ سختیاں کرنا، ایون اپنے گھر والوں پہ بڑی سختیاں، ٹھیک ہے نا، اور حکمت کی کمی ہونا میرے اندر وغیرہ وغیرہ، آپ سمجھ رہے ہیں. لیکن ماشاءاللہ علماء نے مجھے تربیت کی، سکھایا، سمجھایا، بہت سی باتیں سمجھ آئیں. تو یہ میری جرنی سے دوسرا لیسن کہ جب تک آپ علماء کی محفل میں نہیں بیٹھیں گے ماشاءاللہ، جن کا ایک ایکسپوجر ہے، نیک لوگ جو ہیں، ٹھیک ہے نا، صوفی مزاج کے لوگ ماشاءاللہ، ان کے اخلاق سے بندہ بہت سیکھتا ہے. ان سے آپ کو وہ ہیرے جوہرات ملتے ہیں جو کتابوں سے نہیں مل سکتے. ان کا پورا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ ایکسپیرینس آپ سے ایک جملے میں شیئر کر لیتے ہیں، ایک جملے میں آپ وہ سیکھ لیتے ہیں جو شاید آپ پوری کتاب سے نہ سیکھ سکیں. ماشاءاللہ وہ اللہ کا کرم ہوا. اس کے بعد پھر یوتھ کلب بنا 2011 میں، وہ بھی بہت عجیب بات ہے، اس کو بنانے والی ماشاءاللہ چند سسٹرز ہیں.
وہ سسٹر جو ہیں ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی بھانجیاں ہیں. آپ کو ڈاکٹر ذکیہ ہاشمی کا پتہ ہوگا, وہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی بہن ہے. ان کی بیٹیوں نے یوتھ کلب بنایا تھا. تو وہ ہمیں پتہ ایسے لگا تھا کہ ایک اسلامک ایونٹ ہوتا تھا شفا میڈیکل کالج میں, ہم وہاں بہت ریگولر جاتے تھے, ہم چند ایک دوست, لائک مائنڈیڈ دوست. تو وہاں پہ میں اتنا ریگولر جاتا تھا کہ جب میں گریجویٹ ہوا انہوں نے مجھے عزت دینے کے لیے ایک ایونٹ کا مجھے جج بنا دیا. ان کے کمپٹیشن ہوتے تھے, ان کمپٹیشن میں مختلف تعلیمی ادارے آتے تھے, شفا میڈیکل کالج. ایک کمپٹیشن تھا نشید کا, نعت کا, اس میں مجھے انہوں نے جج بنایا, اور میرے ساتھ 2-3 اور جج تھے. ایک تھا شارٹ مووی کا, اسلامک شارٹ مووی, کوئی میوزک نہیں استعمال کرنا, کوئی خاتون نہیں دکھانی, بس ایک اچھا میسج دینا ہے, شارٹ مووی بنانی. اس میں بھی جج مجھے بنایا. مختلف تعلیمی اداروں نے اپنی موویز بنائی شارٹ, اور بڑی اچھی بنائی. تو یوتھ کلب کی ٹیم بھی تھی اس کمپٹیشن میں. تو ہمارے سامنے ہم 3 جج تھے. ایک مووی شارٹ مووی آئی, بڑا اچھا اس کا پیغام تھا, اسلامک شارٹ مووی تھی, بڑا اچھا پیغام تھا. پیرنٹنگ کے اوپر تھی, کہ بچوں کی تربیت کے اوپر. اس میں دکھایا ہوا تھا کہ ایک بچہ ہے, وہ بچپن میں اس کے ماں باپ اسے موویاں دکھا رہے ہیں, موسیقی سنا رہے ہیں, خود بھی سن رہے ہیں, اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو مار کے کہتے ہیں نماز پڑھ. تو دکھایا یہ ہوا تھا کہ بچپن میں آپ نے شاہ رخ خان دکھایا, بڑا ہو کے آپ کہہ رہے ہیں عمر بن الخطاب بن جا, تو یہ بڑا مشکل ہے. یہ میسج تھا, اور بڑا اچھا میسج تھا. تو ہم نے اس کو سوچا سیکنڈ پرائز دینے کا, اس شارٹ مووی کو ہم ججز نے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کون ہے, مطلب یہ ٹیم بڑی ٹیلنٹڈ ٹیم ہے. لیکن جب وہ ٹیم انٹر ہوئی تو 5 نقابی بہنیں انٹر ہوئی, اور ہم سارے ججز حیران رہ گئے کہ سبحان اللہ, یہ تو بہنیں ہیں. ہم تو سمجھ رہے تھے کوئی لڑکے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ ان سے ہم نے پوچھا کہ آپ کا یہ ویژن بڑا پسند آیا ہمیں. تو انہوں نے بتایا ہمارا ایک ادارہ ہے یوتھ کلب. تو ہم نے کہا یہ کیا کرتا ہے یوتھ کلب؟ انہوں نے کہا دیکھیں ہماری یہ سوچ ہے کہ نوجوان لڑکیوں کو دین کی طرف لایا جائے, ایک اچھے انوائرمنٹ میں ان کو کھلایا بھی جائے, ایک اچھے انوائرمنٹ میں, نان ججمنٹل انوائرمنٹ میں درس کروایا جائے, اس کے بعد پیزا پارٹی ہو, ذرا پیسٹریز کھلائی جائیں, ٹھیک ہے نا, تو ذرا وہ ریلیکس فیل کریں. اس طرح کی بات انہوں نے کی. میں بڑا امپریس ہوا, خوش ہوا کہ واقعی یار بہت اچھا ماشاءاللہ آپ لوگوں کا ویژن ہے. تو انہوں نے پھر ہمیں اپنے ایک ایونٹ میں دعوت دی, جو گرلز بوائز دونوں کا ایونٹ تھا. اور بوائز سائڈ کو ابھی ڈاکٹر ادریس صاحب, شاید آپ کو پتا ہو, میڈم فرحت کے جو ہسبینڈ ہیں, ان کی سائڈ دیکھ رہی تھی. تو ہم ان کے ایونٹ میں گئے, بہت متاثر ہوئے, بڑا اچھا ایونٹ تھا. وہاں سے پھر ہم نے ان کو خواہش ظاہر کی کہ آپ کی جو بوائز سائڈ ہے اس کو چلے ہم آفر کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں. تو ماشاءاللہ ہم نے جوائن کی. اس کے بعد وہ سسٹرز نے خود ہی ہمیں کہہ دیا کہ دیکھیں سچ بات یہ ہے کہ عورت نہیں چلا سکتی اتنے بڑے ادارے کو, ابھی بڑا بننے جا رہا ہے, آپ لوگ چلائیں. تو ماشاءاللہ وہاں سے یوتھ کلب جوائن کیا. یوتھ کلب کو 12 سال ہو گئے, اور یہ ان بہنوں کا کتنا بڑا صدقہ جاری ہے. ان میں سے 3 بہنیں تو ابھی حصہ ہی نہیں ہے یوتھ کلب کا, 2 ہیں ابھی تک, باقی 3 کوئی کینیڈا چلی گئی, شادی ہو گئی, کوئی مدینہ چلی گئی, شادی ہو گئی. لیکن اب دیکھیں جہاں جہاں ہم جاتے ہیں پیغام دیتے ہیں دین کا, ان کو صدقہ جاریہ جاتا ہے, ان کا صدقہ جاریہ ہے, اور اللہ نے ان کا یہ پودا لگا دیا, یہ بوٹا لگا دیا. تو یہ اللہ کسی سے بھی کام دیکھیں لے سکتا ہے, نیت اچھی ہونی چاہیے. الحمدللہ. تو یوتھ کلب میں نے ایسے جوائن کیا, اور آج ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہے, ہمارا ایک ویژن ہے, اس کے مطابق چل رہے ہیں. اللہ سے دعا کریں جو ہم میں غلطیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ توفیق دے اپنی غلطیاں سدھارنے کی, غلطیوں سے سیکھنے کی. لیکن یہ کہ انشاءاللہ آپ دعا کریں کہ ابھی ہم سب مل کے کام کریں. بہت ضروری ہو چکا ہے آج کے دور میں کہ دین کا کام بہت زیادہ انشاءاللہ بڑے پیمانے پہ کیا جائے. بہت بڑی ایک چینج آ رہی ہے, میں ایک بہت بڑی ویو دیکھ رہا ہوں یوتھ میں. تو خلاصہ میری سٹوری سنانے کا مقصد اپنی تشہیر نہیں تھی, کچھ لیسنز آپ کو دینے ہیں. پہلا لیسن وہ یہ ہے کہ مجھے اللہ نے یہ سکھایا کہ جو بندہ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرتا ہے, نہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے نہ لوگ راضی ہوتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ میں نے ان سینئرز کو خوش کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. حرام کام, موسیقی, کوئی بھی مینجمنٹ کے حرام کام, ٹھیک ہے نا, میں دن رات میری کہاں لگ رہی ہے حرام کاموں میں, اور اس کا کیا رزلٹ ہے؟ کچھ بھی نہیں, ایک سرٹیفکیٹ ملنا تھا بس, دیٹس اٹ. تو میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی انرجیز بجائے کہ حرام کاموں میں لگانے کے اللہ کے دین کے راستے پہ لگائیں, تاکہ کوئی رزلٹ تو آپ کو ملے نا. اور کبھی یہ فکر نہ کریں کہ لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے. دیکھیں لوگوں نے ناراض رہنا ہے, ایون انبیاء لوگوں کو 100% راضی نہیں کر سکے, ٹھیک ہے نا, جو سب سے بیسٹ لوگ تھے. تو یہ تو ہونا ہے جب آپ حق پہ آئیں گے
میں نے یہ سیکھا کہ ایز لانگ ایز آپ کوشش کریں اللہ کو راضی کرنے کی، انشاءاللہ اللہ لوگوں کو بھی راضی کر دے گا آپ سے. وہی لوگ جو مجھے چھیڑتے تھے میری یونیورسٹی میں، میرے دوست جب مجھ سے چلے گئے دور، وہ مجھے چڑھاتے تھے. میں کہیں کوریڈور سے گزر رہا ہوتا تھا تو وہ گانا اونچی کر دیتے تھے چڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے، مولوی آ گیا مولوی آ گیا، پھر وہ عجیب و غریب گالیاں نکالنا، عجیب حرکتیں کرنا مجھے چڑھانے کے لیے. لیکن آج وہی دوست اتنی عزت کرتے ہیں ماشاءاللہ کہ مجھے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، مجھ سے مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں، مجھے اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے یہ سیکھا کہ جب تک بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے انشاءاللہ تب تک اللہ اس کے تمام معاملات سنبھال لیتا. تو گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے اس راستے میں انشاءاللہ. لیکن لوگوں کو راضی کریں گے اور اللہ کو ناراض کریں گے تو ذلیل ہو جائیں گے. آپ کے اندر ایک خلا رہے گی ہمیشہ. تو یہ میں نے پہلی چیز اللہ نے مجھے سکھائی. دوسری چیز اللہ نے مجھے یہ سکھائی کہ دین پہ قائم رہنے کے لیے دینی کمپنی، دینی صحبت بہت ضروری ہے. دیکھیں اللہ نے شروع میں مجھے دینی دوست دے دیے، دینی مائنڈ سیٹ کے. اگر نہ ہوتے تو میں بھی اللہ نہ کرے لڑک جاتا. اس لیے اس طرح کی تنظیموں کی بہت ضرورت ہے، یوتھ اسکواڈ کی. آپ کے سب سے ایکٹیو جگہ مسجد ہونی چاہیے. مسجد میں یوتھ نظر آنی چاہیے زیادہ انشاءاللہ، اور وہ یوتھ یہاں جڑے بیٹھے بزرگوں کی گائیڈنس میں انشاءاللہ، بزرگوں سے برکت لے، ان سے گائیڈنس لے، لیکن آپس میں یوں رہے اصحاب کہف کی طرح. کیونکہ یہ فتنے کا دور ہے، اس میں پھسلنے کا بہت چانس ہے. اس میں آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ پہ کیا فتنہ چل رہا ہے، موویوں میں، میوزک انڈسٹری، یونیورسٹیوں میں کتنا فتنہ ہے. ہم نے کئی بھائیوں کو دیکھا ہے بہت تگڑے، اللہ معاف کرے، دین پہ آئے، داڑھی رکھی، بہت زبردست دائی بنے، اور خدا کی قسم ہم نے دیکھا کچھ سال بعد داڑھی کٹا لی، کچھ سال بعد بالکل ہی دین سے گئے. وجہ اس کمپنی کو مینٹین نہیں کر پائے. دیکھیں میں بھی آج چلا جاتا ہوں نا دوسری کمپنی میں، اور یا آپ نہیں بچ پائیں گے. یہی ہے، کمپنی بہت میٹر کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہا کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. دوست کا دین یعنی اس کا جو لائف سٹائل ہے. اس لیے جڑ کے رہیں اور ایک گروپ بنائیں اور صحبت نیک رکھیں انشاءاللہ. یہ میں نے دوسری چیز سیکھی جس نے مجھے استقامت دی. صحبت سے استقامت آتی. تیسرا لیسن، بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں استقامت کیسے آئے گی. میں سمجھتا ہوں کہ جو قرآن سے میں نے تعلق قائم کیا اللہ کی توفیق سے، مجھے خود نہیں یقین آتا کہ میں ایک نالائق اسٹوڈنٹ تھا، لیکن کیسے میں اتنا کنسسٹنٹ ہو گیا قرآن کو لے کے. واللہ عالم، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو آپ کو قربانی دیں اپنے ٹائم سے اور علم کے ساتھ جڑیں. قرآن کو ٹائم دیں، اللہ کے کلام کو ٹائم دیں، قرآن کو سیکھیں، سمجھیں، پڑھیں، ڈیلی پڑھیں. جو انسان ڈیلی قرآن پڑھتا ہے یقین کرے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بھٹک جائے یا اللہ تعالیٰ اس کو ادھر ادھر ہونے دے. اتنی پاور ہے، اتنی پاور ہے قرآن میں. اللہ کہتے ہیں نا کہ اگر پہاڑوں پہ نازل کیا ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو انسان کا دل اتنا سخت ہے کہ افیکٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے. تو قرآن کو لے کر آئیں اپنی زندگیوں میں انشاءاللہ. قرآن کو سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. آپ دیکھیں گے آپ کو استقامت کیوں نہیں آئے گی. تیسری چیز. چوتھی چیز، اسکالرز میں بیٹھنا، بڑوں میں بیٹھنا. جب تک آپ بڑوں سے سیکھیں گے نہیں حکمت نہیں آئے گی. آپ میں ایک آپ کہہ لیں کمپوزر نہیں آئے گا، ایک ٹھہراؤ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، وہ ضروری ہے. اور میں ابھی تک سیکھ رہا ہوں انشاءاللہ. ہم پوری کوشش کرتے ہیں بڑوں میں بیٹھیں، اور ہماری ایون شورا جو ہے اس میں ماشاءاللہ بڑے موجود ہیں، اسکالرز. ہم ان سے پوچھتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں. یہ کام آپ کریں، کوئی مربی ڈھونڈیں، کوئی استاد ڈھونڈیں، اس استاد سے کچھ پڑھ لیں، آپ بڑا کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا لیسن ہے. اور لاسٹ جو لیسن میں نے سیکھا کہ انسان کی اگر نیت ٹھیک ہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کرتا ہے کہ اللہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، ہو ہی نہیں سکتا اللہ اس سے کوئی کام نہ لے. کیونکہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود پیش کرے، قربانی دے. تو انشاءاللہ آپ اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو نیت اپنی یہی رکھیں کہ یہ اللہ کے لیے، نہ کسی کو دکھانے کے لیے، نہ تصویریں کھنچانے کے لیے، نہ اس لیے ہے کہ میں بھی ایک آرگنائزیشن بنا لوں اور میری بھی واہ واہ ہو، مجھے بھی اپریسیشن ملے. نہیں، صرف یہ نیت ہو کہ یار یہ اللہ کا حکم ہے اور میں اپنی عاقبت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے کچھ تیار کرنا چاہتا ہوں کہ کل کو میں اللہ مجھ سے پوچھیں تو میں کچھ تو کہوں کہ اللہ میں نے کوشش کی تھی. اس نیت سے آپ انشاءاللہ چلیں گے تو یقین کریں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ آپ کے کام میں برکت دے گا اور کس طرح آپ کو قبولیت ملے گی. اور آخری بات، ایک عجیب واقعہ جس سے میں نے بہت کچھ سیکھا.
وہ ہمارے ایک بہت پیارے دوست، ان کو ہم میٹھے بھائی کہتے تھے محبت سے، عمیر بھائی رحمہ اللہ فوت ہو گئے 2014 میں، ان کی ڈیتھ ہوئی، اور بڑے پیارے بھائی تھے ان کی. میں آپ کو خاص بات بتاتا ہوں، وہ اصل میں ان سے میں نے بڑا سیکھا ہے. وہ یوتھ کلب لاہور کے سوشل ویلفیئر کے ہیڈ تھے. ہماری سوشل ویلفیئر ایکٹیویٹیز ہیں نا وائی سی کیئرس کے نام سے، تو اس ٹائم پہ وہ اس کے ہیڈ تھے. اور ماشاءاللہ اتنا ان میں جذبہ تھا کہ ان کے پاس پوری لسٹ ہوتی تھی بیواؤں کی. انہوں نے بیواؤں کی لسٹ بنائی ہوتی تھی کہ یار رمضان میں ان کو راشن پہنچانا ہے بیواؤں کو. ان کے پاس پوری لسٹ، قصور کی بیوائیں، لاہور کی یا لاہور کے اندرون علاقوں میں جو ایسی فیملیز ہیں، یتیموں کی لسٹ ہوتی تھی. اور یہ اپنے شوق سے، مطلب وہ خود ریسرچ کرتے تھے. ان کے پاس علماء کی لسٹ ہوتی تھی کہ جیسے مثال طور پہ ہمیں بتاتے تھے کہ علی بھائی ایک عالم دین ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے، نابینا ہے، مشکات کے استاد ہیں، فلانے مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ان کو ہم نے فریج لے کے دینا ہے. اس طرح کے نا پروجیکٹس وہ لانچ کرتے تھے. تو یہ تین جو ہے نا، بیواؤں کو، یتیموں کو، اور جو علماء ہیں ان کو وہ دیکھتے تھے ماشاءاللہ، اور جان مارتے تھے ماشاءاللہ، ان تک چیزیں پہنچاتے تھے. اور یقین کریں کہ ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی. رمضان کا مہینہ تھا، اور نماز فجر پڑھ کے، قرآن پڑھ کے وہ گھر سے نکلے. ان کی وائف بیان کرتی ہیں وضو کی حالت میں نکلے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے، اور بائک پہ جا رہے تھے. جیب میں 60,000 روپے تھے. وہ 60,000 کی امانت بیواؤں کو پہنچانی تھی تاکہ وہ کچھ راشن خرید لیں. راستے میں چھوٹا سا ایکسیڈنٹ کیا ہوا ہے، انہیں نیند کا ایک وہ کیا کہتے ہیں، ایک جھونکا آیا، اور وہ بائک سے گرے ہیں، اور لڑکھڑا کے گرے ہیں، اور کوئی انٹرنل انجری ہوئی اور ڈیتھ ہو گئی. ود ان منٹس ڈیتھ ہو گئی. اور یقین کریں کہ روزے کی حالت، کس جرنی پہ گئے، کس سفر پہ نکلے ہیں، کس نیت سے نکلے ہیں، ماشاءاللہ وضو کی حالت میں نکلے. آخری عمل کیا تھا؟ قرآن کی تلاوت. تو ان کی ہمیں خبر ملی، بہت شاکنگ واقعہ تھا کہ ان کی وفات ہو گئی، ڈیتھ ہو گئی. 26 سال عمر تھی، کچھ بھی نہیں. اور بیوی ان کی پریگننٹ تھی، بیٹی ان کی بعد میں ہوئی ہے، ان کی ڈیتھ کے بعد ماشاءاللہ ایک بیٹی ہے. تو آپ سوچیں کہ وہ کیا ان کے والد پہ ایک وہ خبر کس طرح گری ہوگی پہاڑ کی طرح، اور ہم سب پہ. لیکن سبحان اللہ، میں نے ایسی چیزیں دیکھی کہ ان کی ڈیتھ پہ وہ لوگ آئے جو ہم نے آج تک نہیں دیکھے. پتہ نہیں کہاں سے آئے. 1000 کا مجمع تھا، 1000 سے بھی زیادہ. اور ہم حیران اٹھتے یہ بندہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون، کبھی نہیں دیکھ، لیکن پتہ نہیں جنازے پہ کہیں سے آئے ہوئے. اور اتنے لوگوں کو میں نے انہیں کندھا دیتے دیکھا ہے کہ میں نے آج تک کسی کو اتنا کندھا کسی کو دیتے نہیں دیکھا. علماء کے جنازے پہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ غیر عالم کوئی بندہ ہو اس کو اس طرح لوگ کر رہے ہو ماشاءاللہ. اور پھر جس طرح سے ان کے دوستوں نے جن میں بھی شامل تھا، ہم نے ان کے انتظامات کیے، ان کی قبر سنت کے مطابق کھدوائی، سنت کے مطابق سارے معاملات کیے، کیونکہ ان کے گھر میں تھوڑا وہ معاملہ اور تھا. تو ہم نے سٹینڈ لے کے ماشاءاللہ، جنازہ ان کا ایک عالم دین نے خود انہوں نے پڑھایا، شاید آپ نام سن قاری شفیع طاہر صاحب نے. تو وہ خود جنازہ پڑھانے آئے، اور پہلی بار میں نے کسی عالم کو اتنا روتے دیکھا کسی جنازے پہ. یعنی وہ اونچی آواز میں دعا کرا رہے تھے اور سارے پیچھے رو رہے تھے. تو سوچیں کہ وہ دعائیں ان کے حق میں کیوں نہیں قبول ہوئی ہوں گی. اور انشاءاللہ جب وہ قیامت والے دن اٹھیں گے تو روزے کی حالت میں اٹھیں گے، اور آخری عمل جو ہے وہ تو سوچیں گے میں تو بیواؤں کی مدد کرنے آ رہا تھا. جس حالت میں بندہ مرتا ہے اسی میں اٹھتا ہے نا، سبحان اللہ. تو اتنا میرے لیے یہ ایک ایمان افروز واقعہ ہے کہ جس طرح کی تم زندگی گزارتے اس طرح کی موت آتی ہے تمہیں. تو یہ فیصلہ آپ کر لیں کہ ہم نے زندگی کیسی گزارنی ہے، اور ہمارا آخری عمل کیا ہوگا. اللہ کرے ہمارا آخری عمل بھی کوئی ایسا ہی ہو کہ کل کو ہمیں فخر ہو موت سے اٹھتے ہوئے کہ یہ میرا آخری عمل تھا. اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو کہ خدا نہ خواستہ گاڑی میں جا رہے ہیں، میوزک سنتے ہوئے ڈیتھ ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا. خدا نہ خواستہ کوئی رات کو گناہ کر کے سوئے ہیں، توبہ ہی نہیں کی، صبح آنکھیں نہیں کھلی، اللہ معاف کرے. یا کسی لڑائی جھگڑے یا کسی کی نفرت دل میں لے کے مرے، اللہ معاف کرے. کوئی خاندانی جھگڑے کو لے کر اللہ نہ کرے. تو اس لیے یہ میرے لیے اتنا ایمان افروز واقعہ ہے کہ جس طرح کی زندگی تم گزارو گے اسی طرح کی تمہیں اللہ تعالیٰ موت نصیب کرے گا. تو انشاءاللہ عمیر بھائی کی مثال میں نے آپ کو اس لیے پیش کی کہ فلاحی کاموں میں لگیں، اور دیکھیں انہوں نے کتنا خیال کیا سب کا. اور اس خیال کی وجہ سے اللہ نے لوگوں کے دل میں ان کی محبت اتنی بھر دی کہ لوگ سارے اس ٹائم پہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے کہ اتنا پیارا انسان دنیا سے چلا گیا. تو
تو انشاءاللہ ایسے زندگی گزاریں کہ لوگ آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے دل سے دعائیں کریں اور پھوٹ پھوٹ کے رو کے آپ کو یاد کریں. یہ ہے کامیابی, یہ ہے فلاح. تو انشاءاللہ اس کو آپ مشن بنائیں, اور باقی جو میں نے باتیں کی انشاءاللہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی لائف میں وہ چینجز لائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے لیے بھی دعا کریں, اللہ اس شر اور فتنے کے دور میں ہم کو محفوظ رکھے اور ہمیں اکٹھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیپ اٹ اپ, آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں, میری دعائیں اور میری تمام جو کوششیں آپ کے ساتھ ہیں. میں کراچی سے شفٹ ہوا ہوں لاہور میں, تو میری یہاں کوئی کسی سے کوئی دوستی وغیرہ نہیں ہے, مطلب کام کے لحاظ سے. تو میں دینی صحبت جو چاہوں گا وہ کیسے میرے لیے بڑھے گی, کیونکہ مطلب ایک نماز میں ملاقات ہے, ویسے جو دوستی ہوتی ہے وہ تو بچپن کی یا رشتہ دار یا جاننے والے اس طرح کے ہوتے ہیں. تو میرے میں ایک ہچکچاہٹ ہوگی کیونکہ میرے لیے اجنبی ہیں, میں ان کے لیے اجنبی ہوں. تو اس کو کیسے ختم کیا جائے, یہ مجھے رہنمائی فرمائیں. دیکھیں, ایک تو یہ کہ پرانے جو دوست ہیں ان کو دعوت ضرور دیں. ہو سکتا ہے آپ کے تھرو وہ بھی چینج ہو جائیں جو پرانے دوست ہیں جن کے ساتھ آپ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ میرے پرانے دوست بھی دین کی طرف آ گئے تھے ماشاءاللہ, جو پکے دوست تھے, تو اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا. لیکن یہ کہ دیکھیں, دینی محفل میں بیٹھنا صحبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے بہت پکی دوستی ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ بس ادھر بیٹھنا تاکہ آپ ایک پازیٹیو انرجی لے رہے ہیں, کم از کم وہ انرجی. اب جیسے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ایک صحبت ہے, تو اس طرح کی محفلوں میں آنا شروع کر دیں انشاءاللہ. اور یہ کہ کچھ لائک مائنڈیڈ لوگ آپ کو ضرور ملیں گے. ضروری نہیں بہت زیادہ دوست بنا لیے جائیں, ہر بندے کی ایک شخصیت بھی ہوتی ہے. کچھ لوگ ذرا اینٹی سوشل ہوتے ہیں, کوئی بات نہیں, لیکن یہ کہ کم از کم ان لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا, ان کے ساتھ کھانا کھانا, کوئی کرکٹ میچ ہو رہا ہے اس میں چلے جانا, ٹھیک ہے نا, یا خود سے کچھ ارینج کرنا, انہیں گھر بلا لینا, دعوت دینا, یہ کچھ سٹیپس ہوتے ہیں دوستی کرنے کے. تو آپ بلائیں انشاءاللہ, یہاں پہ آپ کو لگتا ہے جو لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں ان کو گھر دعوت دیں, کھانے پہ بلائیں, یا باہر کہیں ہوٹل چلے جائیں. کھانے کھانے سے بہت دوستیاں ہوتی ہیں. 4 سال کے عرصے میں میرا یہ پہلا ایونٹ ہے جو مجھے ایک ملا آپ کا پروگرام, تو میں ماشاءاللہ. تو آپ ریگولر بنیں, اس ایسی محفلوں کی ایک انرجی ہوتی ہے, اس انرجی کو لیں. اور کھانوں میں بڑی دوستیاں ہوتی ہیں, میں نے آپ کو ٹپ دے دی, کھانا کھلائیں لوگوں کو, خود بھی کھائیں انشاءاللہ. اچھا, یہ ایک سوال ہے کہ عورت کا پردہ کرنا کہاں تک جائز ہے؟ عورت پردہ اپنے گھر والی یعنی دیور جیٹ سے بھی کرنا جائز ہے. عورت تمام نماز بھی پڑھے, قرآن بھی پڑھے, پردہ نہ کرے, ان کے لیے کوئی پیغام؟ دیکھیں, یہ اگین فقہی سوال ہے اور اس میں آراء مختلف بتا دیتا ہوں. علامہ محمد جو البانی تھے, علامہ البانی رحمہ اللہ, ان کے نزدیک یہ ہے کہ ایک عورت اگر اس حد تک پردہ کرتی ہیں کہ چہرہ نہیں ڈھانپتی تو ٹھیک ہے, یہ ان کا ویو ہے. اوکے, لیکن یہ کہ جید اوپینین ذرا ایک اچھا اس سے تگڑا اوپینین ہے کہ نہیں, فیس کا بھی پردہ ہے اور ہونا چاہیے. میرے نزدیک میں خود یہ سمجھتا ہوں ہونا چاہیے. لیکن یہ میں نے علماء سے یہی سنا ہے کہ جس معاملے میں فقہی اختلاف آ جائے اس میں اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے کہ اس کو زندگی موت کا مسئلہ بنا لیا جائے. اگر کوئی تھوڑی سی لچک کہیں موجود ہے, یہ میں نے سنا ہے علماء سے, اسپیشلی ڈاکٹر ہمال لکی. لیکن زیادہ بہتر یہ کہ چہرے کا پردہ کیا جائے اور جو ہے وہ دیور وغیرہ سے بھی پردہ ہو چہرے کا. لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب نہیں کہ بالکل ہی کوئی سخت لہجہ یا بدتمیزی کر لی جائے. رشتے بھی چلانے, اسلام کا جواب دیا جا سکتا ہے, ایک اچھے انداز میں اپنے محرم کی موجودگی میں بات کی جا سکتی ہے. ظاہر ہے رشتوں کو بھی چلانا ہے, تو یہ تو اس حد تک تو میں نے سنا ہے. باقی دیکھیں, اگر کوئی عورت پردہ نہیں کرتی, یہاں پہ لکھا ہے ان کے لیے کوئی پیغام, خاص طور پہ نوجوان لڑکی کالج یونیورسٹیوں کے لیے. دیکھیں حالات بہت بدل گئے, ٹائم وقت بہت بدل گیا ہے. اب شاید سختی سے نہ سمجھ آئے, تو یہ ہے کہ ہماری عورت ذات پہ بہت پریشر ہے, اس کو سمجھیں, اس پریشر کو. بے پردگی بہت عام ہے نا, وہ دیکھتی ہے انسٹا, اسنیپ چیٹ, اپنی کلاس فیلوز کو دیکھتی ہے, تو ظاہر ہے اس میں ایک پریشر ہے. ہاں, اس کو کہہ سکتی ہے کہ نہیں یہ ہماری کنڈیشن ہے, تم نے اتنا تو کرنا ہے, منیمم اتنا کرنا ہے جتنا منیمم کرنا چاہیے. بالوں کو ڈھکنا ہے جو ایک منیمم کرائٹیریا, کم از کم اس پہ تو اس کو بچی کو ضرور لائیں. اور اگر وہ بالکل نہیں اس پہ آ رہی, سرکشی ہے, تو پھر یہ کاؤنسلنگ کرائی جائے ان کی انشاءاللہ. ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل ہی متنفر دین سے ہو جائیں. کئی بار ہم بہت زیادہ پریشرائز کریں تو ایک بچہ دین سے بھی جاتا ہے, نمازوں سے بھی, ہر چیز سے. تو اس لیے یہ ایک پیرنٹنگ کا مسئلہ ہے. گھر والوں کو چاہیے کہ حکمت کے ساتھ اس کی کاؤنسلنگ کرائیں, کسی سے بٹھائیں, کسی کے پاس, وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کرے, اس کے لیے دعا کریں. لیکن یہ ضرور ہے کہ اسے منیمم پردے پہ تو ضرور لائیں کہ بیٹا یہ آپ نے کرنا ہے, اس پہ نو کمپرومائز ہے.
باقی اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں. تو یہ اس کے حوالے سے جی. اچھا دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ مجھے ذرا اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ پاکستان میں کس حد تک سیکولرزم ہے, مطلب کہ سیکولرائزیشن تو ہو رہی ہے, مطلب کہ لیکن کتنی حد تک ہے؟ وہ کہتے ہیں 1% بھی نہیں ہے پاکستان کے, لیکن پر قابض تو وہی ہے نا. دیکھیں 1% ہی ہوگی, لیکن وہ 1% انفلوئنسرز ہیں سارے, وہ چینج ایجنٹس ہیں. انہوں نے بہت نا اسٹریٹجی سے کام کیا. انہوں نے عوام الناس کو پکڑا ہی نہیں, انہوں نے پکڑا ہے بیوروکریٹس کو, تھنک ٹینکس کو, اور ان لوگوں کو جو سوسائٹی میں کوئی انفلوئنس رکھتے ہیں. ان میں پروفیسرز ہیں, ایکڈیمیا ہے, HEC کے لوگ میں بھی ہوں گے, ٹھیک ہے. تو وہ بڑا سمارٹلی انہوں نے پکڑا ہی ان کو ہے جن سے وہ عوام الناس میں چاہیے. میڈیا کو پکڑا. تو ہماری بھی یہی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. جیسے یوتھ کلب ماشاءاللہ یا کیسر احمد کا آپ نے نام لیا, وہ موورز اور شیکرز کو انفلوئنس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہم اب جیسے HSN جاتے ہیں, الحمدللہ ہماری رسائی وہاں تک ہے. میں پرسنلی بیکن ہاؤس جاتا ہوں, ہماری رسائی ہے. LGS جاتا ہوں تو وہ سنتے ہیں ہماری بات کو. ہر طبقے کے لیے اللہ نے کوئی بندہ کھڑا کیا ہوا ہے نا. مدارس کی اپنی ایک اہمیت ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے اس طرح کے علاقوں کی مساجد کی اپنی ایک اہمیت ہے. لیکن یہ کہ وہ جو ادارے ہیں لمز وغیرہ, ان میں جو ہے وہ انہی کی طرح کا کوئی لائک مائنڈیڈ بندہ آئے گا تو وہ بات سن لیں گے. تو اس لیے میں وہی آپ کو بات کر رہا ہوں کہ ہم بھی کوشش کریں کہ موورز اور شیکرز کو ہی پکڑیں, تو انہی کو چینج کریں, ان کو اسلام پسند بنائیں. پھر آپ دیکھیں گے بڑی جلدی جو ہے نا وہ تبدیلی انشاءاللہ آئے گی. تو ہم سپورٹ کریں تمام آرگنائزیشن کو جو دین کا کام کریں. ہر بندے کی کوئی خامی بھی ہے, خوبی بھی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں ان کی یہ خوبی ہے تو اچھی بات ہے, لیکن یہ کہ ہر بندے کو بلائنڈ فالو نہ کریں. ہر بندے میں کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں تو ان کی کریٹیک بھی سنیں, ٹھیک ہے. تو کسی کو حتمی نہ سمجھیں کہ بس یہی ہے, اسی کو میں نے فالو کرنا ہے. تھوڑا سا ذہن کھلا رکھیں انشاءاللہ. سر ابھی ریسنٹلی ہی اسد پرویز یوٹیوبر کی آپ سے ملاقات ہوئی ہے, اس کے بعد سے نیوز آنے لگ گیا ہے کہ انہوں نے فوراً ہی فیملی کی لوگنگ چھوڑ دی ہے. تو سر یہ اتنی جلدی کیسے پاسبل ہو گیا ہے کہ ایک ملاقات میں ہی آپ سے؟ نہیں دیکھیں, ایک نہیں, وہ ماشاءاللہ بچہ کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ میں چھوڑ دوں, اور وہ ہم سے باقاعدہ ڈسکشن کرنے آیا کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں. ہم نے اسے انکریج کیا, پھر اس نے ہمارا پوڈ کاسٹ ایک دیکھا, مغیرہ بھائی کی بات سنی, تو پھر بس اس کو کلک کر گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے, میں چھوڑ ہی دوں. تو یہ ایک دم نہیں ہوا, وہ بچہ کافی عرصے سے خود سوچ رہا تھا, ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ اس کے لیے دعا کریں, اللہ استقامت دے. کل بھی میں اس سے ملا تھا, تو ابھی تک تو ماشاءاللہ وہ ایک پختہ ارادہ کیے ہوئے, اور انشاءاللہ امید ہے نہیں کرے گا. تو اچھی بات ہے, ایسے انفلوئنسرز کو ہم نے ذرا پکڑنا ہے. میری ایون شاہویر جعفری ایک لڑکا ہے, اس سے ملاقات ہوئی تھی ابھی ریسنٹلی. میں نے تو اس کو بھی بہت پیار سے سمجھایا کہ یار آپ یہ جو کر رہے ہو نہ کرو, اور اچھا کنٹینٹ پروڈیوس کرو. تو انشاءاللہ ہم دعوت کی کوشش کر رہے ہیں. باقی اللہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہدایت دے ہم سب کو. السلام علیکم. علی بھائی, میرا سوال یہ تھا, ابھی آپ نے جو باتیں کی ہیں اسی میں سے ایک سب کوشچن تھا میرا, کہ آپ نے کہا کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ خود بھی پڑھنا چاہیے, اور استاد جو ہے اس کو کوئی لیں, استاد اس سے پڑھیں. تو میرا سوال یہ تھا کہ مختلف علماء کرام کو میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ خود سے جو ہے نا وہ تفسیر یا ترجمہ جو ہے وہ نہیں پڑھنا چاہیے, کوئی نہ کوئی استاد اس کی زیر نگرانی آپ پڑھیں, اس سے زیادہ آپ کو چیزیں سمجھ آتی ہیں, اس سے زیادہ آپ کو جو ہے نا وہ آپ کے لیے ہدایت کے راستے کھلتے ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سب سے بہترین یہی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں آپ کو. لیکن میرے حالات کچھ ایسے تھے نا کہ بس جیسے اب ایک کافر ہے, وہ قرآن کو سمجھتا ہے اور اس کو سمجھ لگتی ہے کچھ, اور دین کی طرف آ جاتا ہے, تو اچھی بات ہے. لیکن بہترین یہی ہے کہ کسی استاد سے ہی پڑھا جائے, کیا کہ وہ آپ کو کافی چیزیں سمجھائیں, آپ کو اصول تفسیر بتائیں, آپ کو قرآن کا بیسک میسج بتائیں, فقہی ڈفرینسز کو کس طرح سالو کرنا ہے وہ سمجھائیں. تو یہ تو بہترین ہے. لیکن اگر کوئی استاد نہیں مل رہا, اس کا میں نہیں سمجھتا یہ مطلب ہے کہ پڑھیں ہی نہ. دیکھیں احسن البیان بہت آسان ترجمہ ہے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کا, وہ تو ہر عام آدمی کو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں پڑھ لینا چاہیے, سمجھ آنے والا ہے الحمدللہ. نیچے انہوں نے مختصر حواشی تھوڑی تھوڑی تفسیر بھی کی ہوئی ہے, تفسیر تبری کی. تو انشاءاللہ امید ہے کہ عام آدمی سمجھ سکتا ہے, لیکن اس کو عام آدمی کو قرآن سے خود سے کچھ میننگ نہیں ایکسٹریکٹ کرنا چاہیے. یہ ہے ڈینجر لائن, یعنی اس لائن کو کراس نہیں کرنا چاہیے. بس وہ جو بیسک میسج ہے وہ لے لے,
باقی جو ٹیکنیکل باتیں وہ عالم سے ہی پوچھیں اور عالم سے ہی سمجھیں انشاءاللہ.